الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ صحیح مسلم کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ حدیث مروی ہے کہ جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے ایک سوال کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتدرون ما المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس انسان، غریب انسان، فقیر انسان کون ہے؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، جس کے پاس مال نہ ہو، جس کے پاس پیسہ نہ ہو، ہمارے نزدیک وہ مفلس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میری امت کا مفلس دیکھنا چاہتے ہو، اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ قیامت کے دن میری امت کا مفلس انسان کون ہوگا، یہ تمہاری ایک دنیا کی سوچ ہے، تمہاری ایک دنیا کا معیار ہے، لیکن اگر میری امت کا مفلس انسان تم دیکھنا چاہتے ہو یا تم جاننا چاہتے ہو قیامت کے دن میری امت کا مفلس انسان کون ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان ہے کہ جو قیامت کے دن اللہ رب العزت کے پاس آئے گا، زکوٰۃ، نماز، روزہ، حج، یہ سب بڑے بڑے نیک اعمال جو ہیں وہ لے کر آئے گا، لیکن اس کے نامہ اعمال کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوں گی کہ جو ان تمام اعمال کو برباد کر دینے والی ہوں گی۔ وہ کیا ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان آئے گا جس کو اس نے گالی دی ہوگی، ایک دوسرا انسان آئے گا اس کو اس نے اس پر ظلم کیا ہوگا، اس کو مارا ہوگا، ایک تیسرا انسان آئے گا اس کا مال اس نے ہڑپ کیا ہوگا، ایک چوتھا انسان آئے گا اس پر اس نے تہمت لگائی ہوگی۔ تو اس طرح لوگوں کی لائن لگ جائے گی کہ جو اس نے ظلم و زیادتی کی ہیں، جو اس نے لوگوں کا مال ہڑپ کیا ہے، وہ حق لینے والے اس لائنوں میں لگ جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کا اللہ رب العزت فیصلہ کیسے کریں گے کہ اس کے نیک اعمال کو لے کر ان صاحب حق جو لوگ ہیں، اب قیامت کے دن تو اس کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں، تو اس لیے اس کے جو نیک اعمال ہیں ان نیک اعمال کو اللہ رب العزت لے کر ان صاحب حق لوگ جو ہیں ان کو اللہ رب العزت جو ہے وہ دیتے جائیں گے۔ ابھی اس کے نیک اعمال ختم ہو جائیں گے لیکن حق لینے والے جو ہیں ان کی لائن لگی ہوگی، تو اللہ رب العزت پھر کیا کریں گے کہ ان حق والوں کے گناہ جو ہے اس کے سر پر ڈالتے جائیں گے، حتیٰ کہ یہ گناہوں کی دلدل میں جو ہے بالکل دب جائے گا اور اللہ رب العزت اس کو جہنم میں ڈال دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس انسان، میری امت کا ایک فقیر اور مسکین انسان، وہ یہ انسان ہے۔ ہم دنیا کے اندر اگر کسی قسم کا گھاٹا ہمیں ہو جاتا ہے، کسی قسم کا نقصان ہمیں ہو جاتا ہے، مالی لحاظ سے، کاروبار کے لحاظ سے یا بزنس کے لحاظ سے، کسی بھی لحاظ سے، تو ہم بڑے فکر میں پڑ جاتے ہیں کہ کیسے اس نقصان کو پورا کیا جائے، کیسے اس نقصان سے نکلا جائے۔ لیکن یہ قیامت کا نقصان، یہ قیامت کا گھاٹے کا سودا جو ہمیشہ کی زندگی کا سودا ہے، تو اس کے بارے میں کیا ہم نے کبھی سوچا ہے؟ ہم تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم جو ہے کلمہ ہم نے پڑھ لیا، ہمیں کسی چیز کی اب ضرورت نہیں ہے، لیکن کیا ایسی احادیث جو ہے ان کا ہم نے کبھی مطالعہ کیا ہے؟ کیا ان پر ہم نے غور و فکر کیا ہے؟ تو اس لیے اللہ رب العزت کے حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ جب تک ہم حقوق العباد کو صحیح طور پر ادا نہیں کریں گے، ہم اس کے حوالے سے بھی فکر مند نہیں ہوں گے، یا اگر ہم نے کسی کا حق کھایا ہے تو اس کو واپس نہیں کریں گے، تب تک ہماری نجات ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے جو حق ہیں وہ اللہ رب العزت شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ رب العزت جو ہے وہ معاف کر دیں گے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ، لیکن حقوق العباد ایسے جو ہے حق ہیں کہ جن کو جب تک آپ ان کو ادا نہیں کریں گے، جب تک آپ ان کو معاف نہیں کروا لیتے، اللہ رب العزت کبھی معاف نہیں کریں گے۔ تو اس لیے اپنے بہنوں کے حقوق ہیں، اسی طریقے کے ساتھ اپنے بھائیوں کے حقوق ہیں، یتیموں کے حقوق ہیں، کسی کی زمین جو ہے اس کو ہڑپ کرنا، کمزوروں کے حقوق ہیں، ان سب کو ہمیں اپنے ذہنوں میں رکھنا چاہیے، اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، اپنا مال ہے اس کو صحیح طور پر استعمال کرنا چاہیے۔ تو ان تمام حقوق کو جب تک ہم صحیح طور پر ادا نہیں کریں گے
تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہماری نجات جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں پر بھی غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جس طرح ہم دنیا کی زندگی کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں، اللہ رب العزت اس سے بھی بڑھ کر زیادہ جو ہے ہمیں آخرت کی زندگی، آخرت کی جو حیات ہے ہماری، اس کے حوالے سے ہمیں فکر مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔